الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ سورہ اعراف کا 14واں اور 15واں رکوع ہے۔ ابتدائے سورت سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ذکر فرمایا اور اس کے ذریعے سے بات انسانیت کو سمجھا دی کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے اور اس کے بہکانے اور ورغلانے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حرام لقمہ تمہارے پیٹ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ عریانی اور فحاشی کو تمہارے درمیان فروغ دے گا اور اس کے ذریعے سے تمہیں گناہوں کی طرف ورغلائے گا۔ ان دونوں گروہوں کا انجام کیسا ہوگا، اس کی تفصیلات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سورت کے اندر ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جہاں یہ تمام کا تمام گفتگو مکمل ہوئی وہاں پر اپنی مختلف توحید کے دلائل کو ذکر فرمایا اور یہ بات سمجھا دی کہ اگر تم واقعی کسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کے لائق فقط ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور تمہیں یہ اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ اعتراض تمہارے ذہن میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، تو اس کا جواب بھی دے دیا کہ جو ذات زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد، زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اس زمین کو دوبارہ آباد کر سکتی ہے، زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، وہ ذات تمہیں مر جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں نکال سکتی؟ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اسی طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے، اسی طریقے سے مردوں کو ان کی قبروں سے باہر نکالیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور مثال بیان فرما دی کہ اگر ایک اچھی زمین ہو تو اس پر بارش کا ہونا اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اگر بنجر زمین ہو، بے آباد زمین ہو جس پر کھیتی باڑی ممکن نہیں ہے، اس پر جتنی بھی بارش ہو جائے وہ بارش اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ بعین ہی یہی مثال ہے ایک ایمان والے کی اور ایک کافر کی، کہ یہ قرآن کریم روحانی اعتبار سے ایک بارش ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کی۔ اس سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو حقیقت حال کو، حق کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم بڑی زبردست نصیحت کی کتاب ہے۔ اور جو اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل نہ کرے تو بارش جتنی ہی موسلا دھار کیوں نہ ہو، اگر برتن الٹا پڑا ہو تو اس کے اندر کبھی بھی پانی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تمہارے دلوں کا برتن بھی الٹا ہے تو اس دل کے اندر بھی اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ اس کتاب کے ذریعے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر ان کفار کو یہ اعتراض تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو ہمارے درمیان آ گیا، کہ نبی کا تصور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کوئی رسول یہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت 19ویں پارے میں مشرکین کا اعتراض ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو ہمارے درمیان کھاتا پیتا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے ہی بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اس کے ساتھ تو دو فرشتوں کو اترنا چاہیے تھا جو اس کے ساتھ مل کر ہمیں ڈراتے۔ تو رسول کا تصور یہ تھا کہ یہ کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی مخلوق ہونی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ بات بتلا دی کہ سب سے پہلی بات ان انبیاء کے ذکر سے کہ تمہیں پہچاننا چاہیے کہ جتنے انبیاء بھی دنیا میں تشریف لائے تمام انبیاء نے توحید ہی کی بات کی تھی۔ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ آنے کے بعد وہ نبی بھی اسی توحید کی بات کر رہے ہیں، کوئی اگلی بات یا اجنبی بات نہیں کر رہے۔
دوسری بات کہ جب پچھلی قوموں نے انکار کیا تو ان کا حال کیا ہوا تھا اس کو بھی دیکھ لو، اور جب تم آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو تمہارا حال دنیا میں اس کے بعد کیا ہوگا اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لو۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ اس کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ جیسے پچھلے انبیاء دنیا میں جب تشریف لائے تو ان کی مخالفت میں پوری کی پوری قوم کھڑی ہو گئی تھی اور ان کی بھرپور مخالفت کی گئی، تو اگر آپ کی مخالفت لوگ کر رہے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جیسے ابتدائی صورت میں فرمایا تھا فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، نہیں، یہ مخالفت تو ہر نبی کی گئی، ان تمام انبیاء کا ذکر فرما دیا۔ پھر ان تمام انبیاء کے ذکر میں ابتدا کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، سب سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہلے نبی ہیں جن کی قوم کے اندر بت پرستی آئی تھی۔ اس سے پہلے لوگ بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے، مختلف گناہوں میں مبتلا تھے، جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائیوں نے، ان کے بیٹوں نے میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو یہ قتل کا گناہ ہے، چوری کا گناہ ہے، ایسے گناہوں میں تو پڑے تھے، لیکن شرک کرنا، اللہ کا انکار کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ عادت اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں تھی۔ سب سے پہلی مشرک قوم دنیا میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی، تو چونکہ سب سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں بحیثیت نبی کی مخالفت کی گئی، لہٰذا سب سے پہلا ذکر بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا۔ پھر دوسری بات کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلی نام عبد الغفار تھا، اصلی نام عبد الغفار تھا، مگر جب وہ اپنی قوم کا یہ حال دیکھا کرتے تھے تو اس حال کو دیکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ اللہ کے دربار میں رویا کرتے تھے۔ اس رونے کی وجہ سے، رونے کو نوحہ کرنا کہتے ہیں، اردو زبان میں بھی نوحہ ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ناحہ ینوح نوحن یہ عربی زبان کا ایک کی گردان ہے جس کا معنی یہ ہے کثرت کے ساتھ کسی چیز پہ رونا۔ تو نوح علیہ السلام کو نوح کا جو لقب ملا، ٹائٹل ملا، وہ اسی وجہ سے کہ کثرت بکا، بہت زیادہ رویا کرتے تھے اور اس رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا، ورنہ اصلی نام عبد الغفار تھا۔ اس قوم کے اندر بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے اندر ابتدا کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے مختلف افراد تھے جو نیکی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کے نام ذکر ہیں، ود، سواع، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 افراد تھے جن میں سے ایک کا نام تھا ود، دوسرے کا نام تھا سواع، تیسرے کا نام تھا غوث۔ یہ مختلف ناموں کے 5 افراد تھے جو اس وقت پر دنیا میں تھے، اور وہ بہت زیادہ نیکی کی تعلیم اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ جب اپنی قوم کو وہ مختلف نیکیوں کی تعلیمات دیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے، کسی 2 بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو صلح صفائی کروایا کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو دنیا پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ سارے کام نیکی کے وہ انجام دیتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ایک ایک کر کے ان 5 کا انتقال ہو گیا۔ جب ان 5 افراد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد قوم بڑی غمزدہ تھی، اور غمزدہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ بھائی کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں گائیڈ کر سکے، کوئی ہے ہی نہیں جس کو ہم اپنا لیڈر بنا سکیں، تو وہ اسی غم کے اندر مبتلا تھے۔ ایک کسی عبادت کی جگہ پر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، سفید سی بڑی سی داڑھی ہے، اور وہ مسجد کے اندر یا عبادت کی جگہ پہ اندر آیا۔ ان سب کو دیکھ کے کہنے لگا بھائی تم سب کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارے قوم کے جو مسیحا تھے، قوم کے جو لیڈر تھے، وہ سب کے سب دنیا سے ایک ایک کر کے چلے گئے۔ اب ہم کیا کریں؟ ان کی یاد ہمارے دلوں سے جاتی نہیں، کوئی دوسرا لیڈر ملتا نہیں۔ تو اس نورانی شکل والے شخص نے یہ بات کہی کہ بھائی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک کام کرو، ان 5 لوگوں کے بڑے بڑے مجسمے تیار کر لو اور ان کو اپنے پاس رکھ لو، ان کو دیکھا کرو، ان کو دیکھو گے تو تمہیں اپنے بڑوں کی یاد آئے گی اور تمہیں یہی محسوس ہوگا کہ گویا وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
قوم کو یہ آئیڈیا بڑا پسند آیا، انہوں نے بڑے بڑے مجسمے بنا دیے۔ یہ در حقیقت یہ شخص جو نورانی شکل میں آیا تھا یہ بدبخت شیطان تھا، ابلیس تھا، جو کسی اللہ والے کی شکل میں اس وقت پہ ان کے درمیان آ گیا۔ اب قوم نے جب بڑے بڑے مجسمے بنا لیے، اب مجسمے بنانے کے بعد ایک وقت آیا کہ قوم کے یہ جو افراد جو مجسمہ بنانے والے تھے یہ جنریشن چلے گئی دنیا سے، اگلے افراد آئے تو انہوں نے اس کے ساتھ شیطان نے ان کو مشورہ دیا، یہ تمہارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی وجہ سے آج دنیا میں تم نیکی کے اوپر ہو، لہٰذا ان کو سجدہ کرنے کا حق تو بنتا ہے، ان کے سامنے جھکنے کا حق تو بنتا ہے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ ان کے درمیان یہ بت پرستی رائج ہوتی گئی اور اس طریقے سے قوم بت پرستی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اب جب نوح علیہ السلام دنیا میں آئے تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو، قرآن کریم خود بتلاتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تعلیم دی۔ ایک دن دو دن کی بات نہیں، ایک سال دو سال کی بات نہیں، 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اپنی قوم کو اس کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے کہ اے میری قوم، اصل تمہارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اعبد اللہ، ایک اکیلے تنہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، کوئی اور ذات، کوئی اور چیز عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مگر قوم نے بات نہ ماننی تھی، نہیں مانی، اکثر قوم انکاری بنی، کچھ افراد تھے جو ایمان لے آئے، تو ان کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، واقعہ یہ ہے تحقیق کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، اپنی قوم کی جانب، فقال، نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود، اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اللہ ہی تمہارا حاجت روا ہے، اللہ ہی تمہارا مشکل کشا ہے، لہٰذا عبادت کے لائق، سجدے کے لائق ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرو، اور اگر تم عبادت نہیں کرتے تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کے آ جانے کا اندیشہ ہے، کہ ایک بڑا دن ہے یعنی قیامت کا دن، اس دن عذاب تمہیں دبوچ لے گا۔ جب یہ بات کہی تو قال الملأ من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، ملأ کہتے ہیں بھرے ہوئے کو، ایسے افراد جن کے پاس مال و دولت بھرا ہوا تھا، یعنی جو سردار تھے اس پوری قوم کے، تو بڑے بڑے سرداروں نے یہ بات کہی، قال الملأ من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم تو آپ کو کھلم کھلا گمراہی میں پاتے ہیں، اے نوح تم تو کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا ہو، اس لیے کہ جن بتوں کی عبادت پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، کہ جن کی عبادت سینکڑوں سالوں سے کی جا رہی ہے، ہزاروں سالوں سے ہمارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج ہم ان کی عبادتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر لیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تم تو تمام کے تمام ہمارے آبا و اجداد کا انکار کر رہے ہو کہ ان سب نے جو کام کیا وہ سب کا سب غلط ہے، تو تم تو کھلم کھلا گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں ہرگز گمراہی پر نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو دونوں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہارے درمیان اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ حکم کیا ہے؟ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کے پیغامات کو تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی کی بات تم سے کر رہا ہوں، وہ بات کہ جس سے تم بڑے دن کے عذاب سے بچ سکتے ہو، برائیوں سے بچ سکتے ہو، اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو، اتنی خیر خواہی کی تمہاری بات کر رہا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
اور میں اللہ کی جانب سے ان باتوں کو جانتا ہوں ما لا تعلمون، جن باتوں کو تم نہیں جانتے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر تم بت پرستی سے باز نہیں آؤ گے تو اس صورت میں اللہ رب العزت کا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ لہٰذا میں تمہیں بتلا رہا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، جب نوح علیہ السلام نے یہ بات کی تو قوم نے آگے سے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہیں؟ رسول تو فرشتے کو ہونا چاہیے تھا، انسان کیسے رسول آ گیا؟ حالانکہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے تمام کے تمام رسولوں کو انسان بنا کے دنیا میں بھیجا، کسی فرشتے کو رسول نہیں بنایا۔ اس لیے کہ اگر کوئی فرشتہ رسول بنتا تو فرشتے کو نہ کھانے کی محتاجگی ہے، نہ پینے کی محتاجگی ہے، نہ سونے کی محتاجگی ہے، نہ اس کو ازواجی تعلقات قائم کرنے کی محتاجگی ہے۔ ان میں سے کسی قسم کے جو انسانی بشری تقاضے ہیں ان سب میں سے کسی چیز کا تقاضا نہیں ہے اس کو، لہٰذا اس کے احکامات انسان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا۔ جبکہ جب رسول کو دنیا کے اندر بھیجا جو خود انسان ہے تو اس کے ساتھ خود تمام کے تمام تقاضے لگے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا تقاضا اس کے ساتھ لگا ہے، بشری تمام کے تمام تقاضے اس کے ساتھ لگے ہیں۔ ان تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت کیسے کر رہا ہے یہ انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کو فالو کرنا، اس کے پیچھے چلنا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ فرشتے کو فالو کرنا انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کر کے حکم دے دیا رکوع میں چلے جا، وہ ساری زندگی قیامت کے دن تک رکوع کے اندر ہے۔ کسی کو حکم دے دیا سجدے میں چلے جا، قیامت تک سجدے کے اندر ہے۔ اب اگر ایسا کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیج دیا جاتا تو ہم اور آپ تو اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو رسول بنایا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اللہ نے کسی انسان کو رسول کیوں بنایا، فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوعجبتم، کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، تو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے اس شخص کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، اس شخص کے ذریعے سے نصیحت آئی ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہاری طرح کا انسان ہے، لینذرکم، اللہ نے اس کو بھیجا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اس کے ڈرانے سے تم ڈر جاؤ، ولعلکم ترحمون، جب تم ڈر جاؤ گے تو تم اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرو گے، اور جب فرما برداری کرو گے تو لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ بنیادی طور پہ قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے کہ اگر تم نے دنیا میں اصلاح والی زندگی گزارنی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت مجھ پر رحم فرمائے، انفرادی طور پہ بندہ چاہتا ہے میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اجتماعی طور پہ قوم چاہتی ہے کہ میرے اوپر رحمت ہو اللہ کی، تو یہی 3 اسٹیپ ہیں۔ پہلا اسٹیپ لینذرکم، نبی تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، نبی کی تعلیمات کو سیکھ لو، ولتتقوا، اس نے جس چیز سے ڈرایا اس سے ڈر جاؤ، ولعلکم ترحمون، تیسرا کام اللہ کی جانب سے ہے کہ اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے۔ ایک کام نبی کا تھا کہ اس نے تمہیں ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے، وہ اپنا کام کر کے جا چکا، اب تمہارا کام ہے وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم ان ڈرائی ہوئی باتوں سے ڈر جاؤ، اور تیسرا کام اللہ کا ہے کہ اللہ تم پر رحمت فرما دیں گے۔ مگر قوم بجائے اس کے کہ ان باتوں سے سبق سیکھتی، فَكَذَّبُوهُ، قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو بچا لیا، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ کیسے؟ فِي الْفُلْكِ، کشتی کے ذریعے سے۔ نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ ایک کشتی کی تعمیر کریں، تو کشتی بنائیں۔ اب یہ جو قوم نوح تھی یہ ایک ایسے علاقے میں تھی جس میں چاروں طرف صحرا بیابان تھا۔ اس صحرائی علاقے کے اندر موجود ہونے کے باوجود قوم کے اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اب قوم سوال کرتی کہ نوح دور دور تک پانی موجود نہیں، تم کشتی بنا رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ بھئی کیوں حکم ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی جانب سے سیلاب یہاں پہ آ جانا ہے۔ اب قوم ہنستی تھی، مذاق اڑاتی تھی کہ اس صحرا بیابان میں جہاں دور دور تک پانی کا نشان نہیں، وہاں پر پانی کیسے آ جائے گا، وہاں پہ طوفان کیسے آ جائے گا؟ نوح علیہ السلام نے ایک ہی بات
قوم کو بتائی کہ اے میری قوم، اللہ کا مجھے حکم ہے، میں اس حکم پہ عمل کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے نوح، آپ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ جائیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے۔ ادھر اللہ کی جانب سے طوفان آیا اور اس طوفان نے تمام کے تمام انسانوں کو غرق کر دیا، سب کے سب ڈوب گئے سوائے ان کے جو کشتی پہ سوار تھے۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو بچا لیا، فِي الْفُلْكِ، کشتی کے اندر، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان تمام انسانوں کو ڈبو دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک کہ یہ تو اندھی قوم تھی، یہ اندھے پن کے اندر مبتلا تھے۔ یعنی جیسے ایک اندھا ہوتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کھڈا ہے، آگے گڑھا ہے یا آگے صاف ستھرا راستہ ہے، کئی مرتبہ گڑھے کے اندر گر جاتا ہے، ایسے ہی اس قوم کے سامنے سے حق کی تمام باتیں غائب ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں پہ پٹی اندھیرے کی ایسی بن چکی تھی کہ اس قوم کو ایک نبی آیا ہے، نبی سکھلا رہا ہے، نبی سمجھا رہا ہے، اور قوم آگے سے کہتی ہے کہ تم سے بڑا بیوقوف تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، تم تو بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ تو یقیناً یہ اندھے پن کی علامت تھی اور یہ اندھے پن کے اندر اپنے مبتلا ہو گئے، جس کا نتیجہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر فرمایا۔ یہ قوم عاد اصل میں احقاف کا علاقہ تھا جہاں پہ رہا کرتی تھی، ان کے علاقے کا نام احقاف ہے۔ یہ احقاف کا علاقہ آج کے اس زمانے میں جو بحرین ہے، بحرین، عمان اور یمن کا جو مغربی حصہ ہے، ساؤدرن سٹی آف یمن، ان تین حصوں کے مجموع، ان تینوں کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو احقاف کہا جاتا ہے۔ آج اس کا نام تبدیل ہو کے نجران پڑ گیا ہے، نجران کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ تو اس جگہ کے اوپر یہ قوم عاد موجود تھی۔ اس قوم عاد کے درمیان اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ ہود علیہ السلام اس قوم کے پاس گئے اور قوم کو سمجھایا۔ اس قوم کا معاملہ کیا تھا؟ یہ اصل میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے بچے ہوئے افراد تھے جن کی نسل آگے چلنا شروع ہوئی، اور جب آگے نسل چلنا شروع ہوئی تو وہی اپنے باپ دادا کے وہ تمام بت جن کی وجہ سے ان کے آباء و اجداد زمینوں کے پانی کے اندر غرق ہو گئے تھے، انہی بتوں کو پکارنے لگ گئے، اسی بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ادھر بھیجا۔ ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ بھائی سے مراد یعنی اسی قوم کا فرد تھا، انسانوں میں سے ایک آدمی کو نبی بنا کر، اسی قوم کی اسی برادری کے ایک آدمی کو رسول بنا کر، نبی بنا کر ان کے درمیان بھیج دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی جانب ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ یعنی جو دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی وہی دعوت حضرت ہود علیہ السلام بھی دے رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اس بات سے ڈر نہیں رہے کہ تمہارے سامنے اپنے آباء و اجداد کا انجام موجود ہے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کفار میں سے، کفریہ قوم میں سے، قوم عاد میں سے جو ان کے سردار تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، انہوں نے یہ بات کہی انا لنراک فی صفاحۃ، بے شک ہم آپ کو بے وقوفی کے اندر پاتے ہیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ عادت بدلی نہیں، باوجود اس کے کہ اتنا بڑا عذاب قوم کے اوپر آ گیا۔ جو بات ان کے آباء و اجداد نے نوح علیہ السلام سے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ گمراہی کے اندر ہیں، یہ قوم اس سے ایک درجہ آگے بڑھ گئی اور کہنے لگی آپ تو ہمیں بیوقوف نظر آتے ہیں۔ انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تو آپ کو بے شک ایک بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ قال،
ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم میں ہرگز کو بیوقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو اب دونوں جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کی شفقت اپنی امت کی جانب کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک داعی ہونے کی حیثیت سے ایک ایمان والے کو یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ایک طرف قوم اپنے اتنے بڑے لیڈر کو، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے پیغمبر کو مختلف القابات بھیج رہی ہے، کبھی ان کو بیوقوف کہہ رہی ہے، کبھی ان کو گمراہ کہہ رہی ہے، کبھی ان کو جھوٹا کہہ رہی ہے، لیکن قوم کے نبی آگے سے کہہ رہے ہیں یا قوم لیس بی ضلالۃ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ قوم کو یہ نہیں کہا کہ تم سمجھتے نہیں ہو، بلکہ درد بھرے انداز میں کہا یا قوم، اے میری قوم، نسبت اپنی ہی جانب کی ہے کہ تم مجھے نہیں جان رہے تو کیا ہوا، میری شفقت آج بھی تمہارے اوپر ہے، میری محبتیں آج بھی تمہارے لیے ہیں کہ کاش تم ایمان لے آؤ۔ پھر ہود علیہ السلام نے وہی پیغام دیا جس پیغام کو لے کر نوح علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانے والا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، امین، اور بڑا امانت دار آدمی ہوں، جو بات اللہ سے ملی ہے اس بات کو من عن تم تک پہنچا رہا ہوں، اس میں کوئی خیانت نہیں کر رہا۔ او عجبتم، کیا تمہیں اس بات کا تعجب ہے کہ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ خود تمہیں میں سے ایک مرد کے اوپر، ایک انسان کے اوپر اللہ نے نصیحت نامے کو اتار دیا کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کا نصیحت نامہ لے کے ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو تمہیں میں سے ہے، تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے، لینذرکم، ہاں وہ تمہارے درمیان آیا ہے اس لیے کہ تمہیں خبردار کرے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء، یاد کرو اس کو کہ جب اللہ نے تمہارے درمیان خلفاء، اپنا نائب بنایا تھا، من بعد قوم نوح، تمہیں اپنا نائب بنا دیا تھا، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کی بات یاد کرو کہ جب اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر لیا اور اس میں سے کچھ افراد جو تمہارے آباء و اجداد تھے ان کو بچا لیا اور بچا کر اس جگہ پہ لے آئے، تو لانے کے بعد اللہ نے ان کو دنیا کے اندر خلافت عطا فرمائی تھی، دنیا میں ان کو نائب بنا دیا تھا، تو اللہ کی اس نعمت کو یاد نہیں کرتے تم؟ اللہ نے تمہیں کتنی زبردست قسم کی اصلاح تمہاری فرمائی، اور اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ تمہیں خلیفہ بنا دیا زمین پر۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اللہ نے تمہیں نائب بنا دیا، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ نے تمہیں تخلیق کے اندر، بناوٹ کے اندر بڑا زبردست ڈیل ڈول عطا فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال یہ تھا کہ وہ 10-10 12-12 15-15 گز لمبی ان کی ہائٹ ہوا کرتی تھی، یعنی جیسے بڑے بڑے ستون ہیں اتنے ستونوں کے جتنی ان کی ہائٹ ہوا کرتی تھی۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دور کے اندر کہ جب کسی قسم کی کوئی مشینری دنیا میں موجود نہیں تھی، اس دور میں اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو کھود کر اندر گھر بنا لیا کرتے تھے۔ آج بھی ان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھر دنیا میں موجود ہیں، اسی نجران کے علاقے میں موجود ہیں، اور آج بھی جب دنیا میں لوگ وہاں جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی کاریگری کے ساتھ یہ بنائے گئے ہیں کہ آج پوری کی پوری سائنس اپنی ترقی کے باوجود اس کاریگری پر ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ ہاتھوں سے پہاڑ کو کھود دیا کرتے تھے، اللہ نے طاقت اتنی دی تھی اور ہائٹ اتنی تھی کہ اوپر کے حصے میں بھی آرام سے ہاتھ پہنچ جاتا تھا، پورے پہاڑ کو کھود کھود کر اس کے درمیان میں گھر بنا لیے۔ تو اللہ نے تمہیں وزادکم فی الخلق بسطا، اللہ نے تمہیں بہترین جسامت عطا فرمائی ہے، اس جسامت کے باوجود تم اللہ کی ناشکری کر رہے ہو۔ تو قوم نے واقعی ناشکری کرنا شروع کی اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ارے نو کیسی بات کرتے ہو، وہ تو چھوٹا، اے ہود یہ تم کیسی بات کرتے ہو، قوم نو تو ڈیل ڈول میں ہم سے کم تھے، نحن اشد منا قوہ، ہم تو طاقت میں سب سے زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور بھلا دنیا میں کون ہے، کوئی ہے تو اس کے لے کے آؤ۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔
قوم کو تو یہ بات چاہیے تھی کہ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، مگر قوم نے انکار کیا۔ قالو، قوم کہنے لگی، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اجئتنا، آپ ہم پر اس عذاب کو لے آئیے جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں، جو عذاب کی باتیں آپ کر رہے ہیں اس عذاب کو ہم پہ لے آئیے، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم، ترجمہ غلط ہو گیا، قالو، قوم نے یہ بات کہی، اجئتنا، کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں اس بات کے لیے کہ لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور جن آباء و اجداد کی عبادت کرتے، جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اپنے آباء و اجداد کو جن بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ان بتوں کو چھوڑ دیں، اور ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، کیا تم ہم سے یہ بات کہتے ہو؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس بات کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اس عذاب کو ہم پہ لے آؤ، ان كنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس عذاب کو لے آؤ، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تحقیق تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی جانب سے عذاب اور اس کا غصہ ثابت ہو چکا ہے، اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ اب تمہارے اوپر آ کے رہے گا۔ ذرا غور کرو، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو ان بتوں کے بارے میں جن کے نام خود تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے، یعنی اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، پھر ان بتوں کا نام بھی تم نے خود رکھا، ایک کا نام ود، ایک کا نام سوا، ایک کا نام یغوث، یہ سارے نام تم نے اپنے ہاتھوں سے، تم نے اپنی زبان سے رکھے ہیں، خود اپنے بلبوتے پہ رکھے ہیں، تو جن کے نام تم نے خود رکھے ہیں ان بتوں کے نام پر تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جن کے بت ہونے اور جن کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل دنیا میں نہیں اتاری، فانتظروا، لہٰذا اگر تم نہیں جان رہے، تم نہیں سمجھ پا رہے ہو تو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اس وقت کے عذاب کا جس کا اللہ نے تو حکم دیا ہے۔ عذاب اللہ نے تدریجی طور پہ اس قوم کے اندر نازل فرمایا، اس لیے کہ شاید اس سے کچھ نصیحت حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ ان کے درمیان اللہ رب العزت نے قحط نازل کر دیا، یہ قحط کے اندر مبتلا ہو گئے، کہیں کوئی بارش نہیں ہوتی تھی، کسی قسم کی کوئی غلہ نہیں اگتا تھا، تو آہستہ آہستہ قحط کی شدت آتی گئی، اور جب قحط کی شدت آتی تو بجائے اس کے کہ یہ توبہ کرتے، ہود علیہ السلام ان کو پکار رہے ہیں اللہ کے دین کی جانب، اس طرف لوٹ آتے، اس کے بجائے وہ اس وقت پر بھی انہی بتوں سے دعائیں کرنے لگ گئے، انہی بتوں کے سامنے مانگنے لگ گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کی جانب سے ایک بادل آسمان کے اوپر آ گیا۔ اب جب آسمان پہ بادل آیا تو اللہ رب العزت نے چاہا، یا اللہ رب العزت نے ظاہر کرنا تھا دنیا میں کہ چلو ایک عام بندہ سوچے گا کہ اب اگر بادل آ گیا تو اب کچھ شاید کچھ شکر گزاری شروع کر دیں، مگر بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوتے، اس وقت پہ بھی کہنے نوح علیہ السلام کو تانے دینے لگے، نوح علیہ السلام پہ طنز کرنے لگے کہ اے نوح، اگر تمہارا پروردگار سچا ہے تو بتاؤ یہ کیسے ہمارے اوپر بادل آ گیا؟ اب جب بادل ہمارے اوپر آ گیا تو اب تو لازمی طور پہ بارش ہونی ہے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کی جانب سے عذاب کا فیصلہ آ چکا تھا، چنانچہ اس بادل سے بارش تو ہوئی لیکن پانی کی بارش نہیں تھی، پتھروں کی بارش تھی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے تیز و تند ہوا چلنا شروع ہوئی، اور وہ ہوا ایسی تھی کہ اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ، اتنے بھاری ڈیل ڈول والے جسم والے لوگ یہ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے، اور جیسے ایک سائیکلون آتا ہے، گولوں کی صورت میں ہوا چلتی ہے، تو ایسے یہ گول گول اڑتے تھے اور اڑ کے ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے، اور ٹکرا کے زمین پہ گرتے تھے، پھر ہوا ان کو اٹھاتی تھی، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی جانب سے پتھروں کا عذاب ان کے اوپر آیا، پتھروں نے ان کے سر کے اوپر آتے تھے اور سر کے اوپر گرتے تھے، اور نیچے نجاست کے نکلنے کے راستے سے وہ پتھر نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ نے اس قوم کو اس طریقے سے تہس نہس فرما دیا، اس کے بعد یہ زمین پہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے
کسی جگہ پہ زلزلہ آ جائے اور اس کے بعد ستون گرے ہوئے ہوتے ہیں. پھر اللہ نے ایک اور ہوا چلائی اور اس کے ذریعے سے ساری کی ساری قوم کو اللہ نے وہاں سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، وہاں سے نکال کے ان سب کے سب کو سمندر میں غرق کر دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہود علیہ السلام اور جو لوگ ہود علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے ہم نے ان کو بچا لیا برحمت منا، اپنی رحمت کے ذریعے سے. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑوں کو کاٹ دیا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان لانے والے نہیں تھے ہرگز. یہ دو واقعات اللہ رب العزت نے دو قوموں کے ذکر فرمائے، ایک نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور دوسرا ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ دو واقعات ابتدا میں ذکر فرمائے، آگے اللہ رب العزت قوم سمود کا ذکر فرما رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آگے ذکر، بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان قرآن کریم کے ان واقعات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی قصے کہانیاں بیان نہیں کی کہ کوئی اسٹوری ٹیلنگ ٹائم تھا، قصے بیان کرنے کا وقت تھا تو کچھ قصے بیان کر دیے، بلکہ ان قصوں کے اندر سبق ہے ہمارے لیے کہ کس طریقے سے کسی نبی کی، کس طریقے سے نبی انبیاء کے وارثین کی مخالفت قوم کیا کرتی ہے، اور جب قوم مخالفت پہ اتر آتی ہے تو قوم ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے عذاب کس طریقے سے آتا ہے. لہٰذا انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کرنا بھی تمہارے اوپر لازم ہے. انبیاء علیہ السلام کے احکامات کو دنیا کے اندر ماننا تمہارے اوپر لازم ہے. انبیاء کے حکموں کو بھی مانو، اور انبیاء کے جو نائبین دنیا کے اندر ہیں، جو انبیاء کے احکامات تم تک پہنچا رہے ہیں، ان انبیاء کے نائبین، نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل میں پے در پہ اللہ نے انبیاء کو اتارا تھا، میرے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آنا، میرے تمام کے تمام نائبین وہ اللہ رب العزت نے وقت کے علماء کو رکھا ہے. لہٰذا دین کی تعلیمات جو علماء وقت دے رہے ہوں ان تعلیمات کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی وہ بات ہے جو ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ تین کام ہیں. ایک کام نبی کا ہے لینذروا، کہ وہ تمہیں ڈرائے گا، تمہارے کرنے کا کام وَلِتَتَّقُوا، اس کی خبردار کرنے سے تم خبردار ہو جاؤ، اللہ کے حکموں کو ماننا شروع ہو جاؤ. جب تم اللہ کے حکموں کو مانو گے وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ رب العزت تم پہ رحم فرمائے گا. لہٰذا اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا طریقہ یہی ہے، اللہ کے احکامات کو سیکھتے جائیں اور اللہ رب العزت کے ان احکامات کے مطابق عمل کرتے جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیں. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کے حال پہ رحم فرما دیجئے. اللہ ان کو ظالموں کے چنگل سے آزادی نصیب فرما دیجئے. اے کریم آقا اپنی رحمت سے ان کو ظالموں کے چنگل سے آزادی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے، بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ یہ جو کفر ایک ساتھ اکٹھا ہو چکا ہے، اللہ اس پورے کفر کو تہس نہس فرما دیجئے، تباہ و برباد فرما دیجئے. آپ نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ہم نے ابھی پڑھا آپ نے کس طریقے سے نوح علیہ السلام کے مخالفین کو تباہ و برباد فرمایا، آپ نے کیسے ہود علیہ السلام کے مخالفین کو تباہ و برباد فرمایا. اللہ یہ جو آپ کے حرم کی حفاظت کے لیے لوگ کھڑے ہیں، یہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے وہی حال ان کا بھی فرما دیجئے. اللہ ان کو بھی عبرتناک انجام ان کو عطا کر دیجئے. اللہ اپنی رحمت سے ان مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ جو لوگ بھی زخمی ہیں عافیت کے ساتھ ان کی صحت کے لیے اللہ اسباب کا انتظام فرما دیجئے، طبی امداد ان تک پہنچا دیجئے. جو لوگ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ مدد کرنے
کرنے والوں کی اعانت فرما دیجئے، ان کی مدد آپ فرما دیجئے۔ اللہ امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔